افسانہ میرے دل کا قرار ہو تم۔ محبت تو جد کی صورت دلوں میں نازل ہوتی ہے اور انسان کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے اور اس کے گرد ایک ایسا حصار باندھ لیتی ہے کہ جب تک وہ اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھ نہ لے چین نصیب نہیں ہوتا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ میرا تھا۔ میرا نام محمد عثمان ہے۔ والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ والدین اس دنیا سے چل بسے اور میری دنیا اندھیر نگری بن چکی تھی، مگر پھر اس اندھیر نگری میں وہ اجالا بن کر چمکی تھی۔ مگر ایک بات ہمیشہ الجھن میں ڈال دیتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے چہرے کو گھونگھٹ میں چھپائے کیوں رکھتی ہے۔ اس کے خوبصورت گورے پاؤں چیخ چیخ کر اس کی خوبصورتی کی گواہی دیتے تھے۔ میں جب جب اسے سوچتا تھا میرے خیالوں میں چاند کی شبیہ در آتی تھی۔ چلیے اس حسن کی دیوی کا تعارف کرواتا ہوں۔ اس کا نام دیا ہے اور میری مالک مکان بی اماں کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں 2 سال 10 مہینوں سے ان کا کرایہ دار تھا، مگر آج تک میں اس کے چہرے کی جھلک نہیں دیکھ پایا تھا۔ اور ایک عجیب بات جو تھی، میں نے کبھی اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی ہنسی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ ان 2 سالوں میں بی اماں اور ان کی بیٹی نے پوری طرح میرا خیال رکھا تھا، حتیٰ کہ کھانا تک وقت پر زبردستی۔ اماں بھی یہ کہہ کر بھیج دیتی تھیں کہ بیٹا اس سے اپنا ہی گھر سمجھو۔ چنانچہ رفتہ رفتہ میں نے بھی ان کی اس عادت سے سمجھوتا کر لیا۔ دیا واقعی اپنے نام کا پرتو تھی۔ کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتی تھی، ہر کسی کے دکھ میں شریک ہوتی، ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس کی یہی خوبیاں میرے دل میں اس کی محبت کا ایک شور ٹھاٹیں مارتا سمندر بنانے کی وجہ بنی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد سے جو میں اپنا آپ بھول گیا تھا، خود کو کام کرنے والی مشین بنا لیا تھا، ایسے میں دیا کی محبت ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا تھا اور اپنے سنگ خوشیوں کے رنگ سمیٹ لایا تھا۔ مجھے وہ اپنے وجود کا گمشدہ حصہ محسوس ہونے لگی۔ میں نے دیا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور دنیا کی ہر خوشی دیا کے قدموں میں رکھنے کا فیصلہ بھی کیا۔ میں نے اپنی جمع شدہ بچت کا اندازہ لگایا اور دیا کے لیے ایک گھر خریدنے کا فیصلہ کیا۔ جب لگن سچی ہو تو منزل بھی قریب ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک پراپرٹی ایجنٹ کی مدد سے میں ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر خریدنے کے قابل ہوا۔ اب اس گھر کو جنت بنانا تھا، مگر دیا کے سنگ سنگ۔ گھر واپسی پر جاتے ہوئے میں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور اپنے پوشن جدھر میں رہتا تھا میں جانے کے بجائے میں سیدھے ابی اماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں خوشخبری دی کہ میں نے اپنا گھر لے لیا ہے۔ انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور غمگین آواز میں کہنے لگیں، بیٹا تمہاری تو جیسے عادت ہی ہو گئی تھی، ہم نے کبھی سوچا نہ تھا کہ تم واپس چلے جاؤ گے۔ میں مسکرایا اور ان سے بولا کہ بی اماں مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ بی اماں چونکی اور بولی، کہو بیٹا کیا بات ہے؟ بی اماں آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، اس لیے خود بات کرنے جا رہا ہوں کہ میں عثمان بن عفان آپ کی بیٹی دیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بی اماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور پھر دیا کو آوازیں دینے لگی۔ میں حیران تھا کہ انہیں اچانک کیا ہوا۔ جو ہی دیا آئی بی اماں نے کہا، دیا گھونگھٹ اٹھاؤ، اور جیسے ہی میری نظر دیا کے چہرے پر پڑی میں وہیں ساکت رہ گیا۔ اور یہ سکتہ تب ٹوٹا جب بی اماں نے دیا کو جانے کا حکم دیا اور پھر مجھ سے بولی، بیٹا انسانی آنکھ آئینے سے زیادہ شفاف ہوتی، مگر کبھی کبھار اس پر جمی گرد اسے آئینے سے زیادہ دھندلا دیتی ہیں۔ تمہاری آنکھوں پر جو دیا کے حسن کی گرد چڑھی تھی اب میں نے اتار دی، اور اب تم بتاؤ کہ تمہیں اب بھی میری بیٹی سے محبت ہے؟ اب بھی تم دیا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ان کی باتوں نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میری محبت دیا سے کم نہیں ہوئی۔ مجھے تو صرف دیا کا چیچک زدہ چہرہ دیکھ کر شوق لگا تھا۔
मेरी मोहब्बत उसके ज़ाहिरी चेहरे हद तक महदूद नहीं है। मैं अब भी आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं मज़बूत लहज़े में बोला। अम्मा भी बोलीं, बेटा एक माँ होने के नाते तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल तो ये कह रहा है कि तुम्हारी बातों पर यकीन करके दिया का हाथ तुम्हारे हाथ में थमा दूँ, मगर तुम जल्दबाज़ी में फ़ैसला कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अपने फ़ैसले पर पछताओ। नहीं भी अम्मा, मैंने जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं किया और ना ही कभी अपने फ़ैसले पर पछताऊँगा। मुझे बस दिया का साथ चाहिए। मैं बोला। बड़ी अम्मा मुस्कुराईं और दस्ते शफ़क़त रखते हुए दुआओं से नवाज़ा और फिर कुछ दिन बाद ही दिया के साथ मेरा निकाह करने का अंदिया दे दिया। आज मेरा दिया के साथ निकाह है। मेरी मंज़िल मुझे मिल गई थी। मेरे दिल का करार, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क मेरे पहलू में था और मेरे लब उसके कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे। चैन तुमसे है, करार तुमसे है, ज़िंदगी की बहार तुमसे है। क्या करूं लेकर सारी दुनिया, मेरे दिल का करार तुमसे है। यूं तो दुनिया में है हसीं हज़ारों, क्या करूं मुझको प्यार तुमसे है।